الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا اسرائیل رشیدی صاحب اور اوسا کے موقر محترم علماء و خدام دین اور آپ تمام بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، آج کے اس اجلاس کے دو اہم موضوع ہیں. ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اصلاح معاشرہ. آج کا یہ اجلاس بابرکت ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت بڑی ہے، اونچی ہے. کائنات میں دو ہی نسبتیں ہیں جو نہایت بلند ہے. ایک نسبت اللہ کی ہے اور ایک نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ابھی ہمارے مولانا اسرائیل صاحب نے آپ لوگوں کو نصیحت کی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہ نصیحت کا اثر نہیں ہوا. نصیحت یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک نام آئے، ہم سب کو درود شریف پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. ہم لوگ اس میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں، مال میں تو کنجوسی کرتے ہی ہیں، ذکر میں بھی کنجوسی کرنے لگے، درود شریف پڑھنے میں بھی کنجوسی کرنے لگے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، درود شریف پڑھیے. پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی بھی ماشاءاللہ ادھر کے چند بابرکت حضرات انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اور ادھر والے سب ہو. ارے بھائی، کوئی بات پوچھی جائے تو کم سے کم جواب تو دیجیے. سب پڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری قوم ایسی ہے کہ 3 دفعہ جگائیے تو چوتھی دفعہ اٹھتی ہے، تو اس لیے بار بار کہنا پڑتا ہے. اور بعض ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اس کے باوجود نہیں بات ان پہ اثر کرتی ہے، تب مولانا اسرائیل صاحب کو شکل پھونک کے دینی پڑتی ہے، پھر اس سے وہ سدھرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات سے نہیں سدھرتے ہیں. دو نسبتیں کائنات میں سب سے اونچی ہیں. ایک نسبت اللہ کی
اور ایک نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیشہ یاد رکھیے اللہ کا ڈر تھامنا ہے اور رسول اللہ کا دامن پکڑنا ہے. اللہ کا ڈر تھامنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے. جس نے اللہ کا ڈر پکڑ لیا اسے کوئی ڈر باقی نہیں رہے گا، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اسے کسی ڈر پر کاسے گدائی لے کر جانے کی ضرورت نہیں. مسلمانوں کے لیے ملک کے موجودہ حالات میں اس سے بڑا پیغام اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو ڈر ہمارے دل میں ہے اسے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے ڈر کو مضبوطی سے پکڑیے. جتنا آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، مسجد سے آپ کا رشتہ جتنا اٹوٹ اور گہرا ہوگا، آپ کے دل میں اسی قدر ہمت آئے گی، قوت آئے گی، جرأت آئے گی، مشکلات سے پنجہ آزمائی کا ہنر پیدا ہوگا، اور اللہ کی عظمت دل پر جیسے جیسے غالب آتی جائے گی، دنیا کی حکومتوں اور طاقتوں کی بے بسی بھی آپ پر واضح ہوتی جائے گی. یہ جو ہم زیادہ ڈر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے ڈر کو پکڑا نہیں. یہ جو ہم خوفزدہ ہیں، ذرا کافی وردی نظر آئی اور ہم پریشان، کوئی مسئلہ پیدا ہوا بیان دینے کے لیے جانے کے لیے آمادہ نہیں، یہاں تک کہ آخری حد ہوئی کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو گئی، اہانت کی گئی. تب بھی ہمارے بعض مسلمان یہ سوچ کر کہ کچھ کریں گے تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، اس لیے عافیت اس میں ہے، گھر میں رہیے، کچھ نہ بولیے، پرامن رہتے ہوئے جد و جہد بھی نہ کیجیے، آواز بھی نہ لگائیے، خوابگاہوں میں رہیے، لحاف اوڑھیے اور قنوت نازلہ پڑھیے. آپ اندازہ کیجیے کہ اگر ہماری بزدلی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے تو ہم اس ملک میں اور پھر اس دنیا میں سر اٹھا کر جینے کا حق کھو چکے. روئے زمین پر اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو آگے بڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، مشکلات سے دوبدو ہوتا ہے اور حالات سے پنجہ آزمائی کرتا ہے، حقوق اسی کو ملا کرتا ہے، کامیابی اسی کو ملا کرتی ہے. اگر آپ نے یہ سمجھا کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے اور اس ملک کی جمہوریت کی دہائی دیتے رہیں گے اور آپ کے حقوق تخت میں سجا کر آپ کو پیش کر دیے جائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ احمقوں کی جنت میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے اللہ کی سنت کو نہ جانا، آپ نے اللہ کی اس روئے زمین پر اللہ کے طے شدہ نظام کو نہ پہچانا. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہر لمحہ ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے، محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اللہ کی راہ میں کاوش کرنی ہے. راستے ان کے لیے کھلتے ہیں جو راستوں کو، جو دروازوں کو دستک دیتے ہیں. اگر
ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے، حالات بد سے بدتر ہوں گے۔ قرآن میں آپ کی آیت پڑھیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے، اور سارے بندوں کو نہیں، سارے مسلمانوں کو نہیں، سارے ایمان والوں کو نہیں، سارے کلمہ گو لوگوں کو نہیں، خوشخبری ان کو سنائی جا رہی ہے جو اقدام و عمل اور محنت کے راستے پر چلتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے کی محنت کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہمت، عزم اور استقلال کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، وہ جن کی نگاہ اللہ کی طاقت و قوت پر ہوتی ہے، وہ لوگ جو جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مشکلات سے پنجہ آزمائی کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آ رہے ہیں ہماری راہ پر، ہم بھی ان کے لیے توفیق و ہدایت کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچا اور کون ہوگا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہوگی؟ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہماری راہ میں محنت کرنے والے نوازے جائیں گے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جو محنت سے کترائیں گے، جو جد و جہد سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں گے، جو خوف اور بزدلی کے سائے میں جیئیں گے، جو عجز اور ناتوانی کے راہ کو اپنا لیں گے، جو نکمے پن کو سینے سے لگائیں گے، جو ملک کے لیے، ملت کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی ملت کے مفادات کے لیے، اپنے حقوق کے حصول کے لیے، مسلمانوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، مظلوموں کی حمایت و نصرت کے لیے آگے نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد سے ہاتھ اٹھا دے گا، اللہ ان کو ان کے حال کے سپرد کر دے گا۔ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہارا مددگار بنے گا، اور اگر تم اللہ کے دین کو چھوڑ دو، اللہ کے دین کی مدد سے کتراؤ، تو پھر اللہ بھی تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دے گا۔ جب نصرت اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس نصرت کا نتیجہ غلبے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور جب اللہ اپنی نصرت کو ہٹا لیتا ہے تو پھر وہ دور مسلمانوں کے لیے زوال، ادبار، پستی، نکبت اور افلاس کا دور ہوتا ہے۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، ارشاد ہوا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تم کو چھوڑ دے تو پھر اللہ کے بعد کوئی تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات آج کے حالات میں ہمارے سمجھنے کی ہے کہ پہلی چیز جو ہمارے لیے کامیابی کی بنیاد ہے وہ ہے اللہ کے در کو مضبوطی سے تھامنا، اور دوسری چیز جو ہمارے لیے کامیابی کی بنیاد ہے وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو مضبوطی سے پکڑنا۔ حضور ارشاد فرما رہے میں دنیا سے جانے والا ہوں، آپ اپنے آخری حج کے موقع پر اعلان فرمایا لعلی لا القاکم فی یومی ھذا فی مقامی ھذا، ہو سکتا ہے آئندہ سال اس مقام پر اس دن میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکتا ہے کہ بس یہ آخری حج ہو، اس کے بعد حج نصیب نہ ہو۔ آپ نے اشارہ دے دیا کہ دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا، اور
اور اللہ کی طرف سے بھی آپ پر واضح کیا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. سورت اتاری گئی اور یہ آخری سورت ہے جو مکمل حضور پر اتاری گئی اور اس میں دین کے غلبے کی اور فتح مبین کی بشارت اور بتا دیا گیا کہ لوگ جو در جو ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. اس میں اشارہ ایک طرف غلبہ دین کا ہے اور دوسری طرف اشارہ حضور کی وفات کا ہے کہ آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا، اس لیے اب آپ کو دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے. یہ سورت اتار دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہو سکتا ہے اب میری تمہاری ملاقات نہ ہو، لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، رخصت ہونے والا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اس سے ملاقات کے شوق کے ساتھ حاضری دینے والا ہوں. لیکن سن لو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی. میں تو جا رہا ہوں لیکن جاتے جاتے تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی مصیبت میں آفت میں نہیں پڑو گے، کبھی تمہارے قدم ہدایت سے ضلالت کی طرف نہیں جا سکتے. میں جا رہا ہوں مگر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر ان دونوں چیزوں پر تمہارا عمل رہا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر تم کو مغلوب نہیں کر سکتی. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز اللہ کی کتاب اور دوسری چیز میری سنت، میرا طریقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامو. یہی دو چیزیں ہیں جو تم کو نجات دلانے والی ہیں، کامیاب کرنے والی. اللہ کی کتاب جو انقلاب آفرین کتاب ہے، اللہ کی کتاب جو قوموں کی تقدیر لکھنے والی کتاب ہے، اللہ کی کتاب جو سارے عالم میں سب سے زبردست، سب سے صاف ستھرا نظام پیش کرنے والی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کہ جو سارے عالم کو اللہ کی طرف بلانے والی کتاب ہے، اور اللہ کی وہ کتاب جو بے حیائی کے اور بربادی کے اور تباہی کے دہانوں کو بند کر دینے والی کتاب ہے. اللہ کی وہ کتاب جو کتاب حقائق ہے، اللہ کی وہ کتاب جو سارے عالم میں ایسی زبردست کتاب ہے کہ اس کی ابتدا ہی یوں کی گئی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. آپ دنیا کی کوئی کتاب کھولیں اور آپ اس کا پہلا ورق کھولتے تو عام طریقے پر دوسرے صفحے پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں اس کتاب کو درست کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، اس کے باوجود اگر کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو آپ ہم کو بتا دیں. دنیا کی اکثر کتابیں آپ دیکھیں گے کہ جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی نظر آئے آپ بتا دیں تاکہ ہم اس کو درست کر دیں. دنیا میں صرف ایک کتاب ایسی ہے کہ جس کو آپ کھولیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوا پائیں گے کہ ساری دنیا کی کتابوں میں غلطی ہو سکتی ہے مگر یہ وہ کتاب ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش ہے اور یہ کتاب اس لیے اتاری گئی تاکہ سارے دنیا کے انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتا دیا جائے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ارشاد ہوا کہ بابرکت ہے وہ اللہ جس نے قرآن اتارا جو فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، فرقان صحیح اور غلط کے درمیان لکیر کھینچنے والی کتاب، جائز اور ناجائز کی تقسیم کرنے والی کتاب. یہ جو لوگ قرآن پاک کے نسخے جلا رہے ہیں، یہ جو قرآن کی اہانت کی جاتی ہے،
یہ جو قرآن کا مذاق بنایا جاتا ہے، یہ جو دنیا کے بدفطرت انسان قرآن پاک کو اپنے قدموں تلے روننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں قرآن پاک کی مخالفت کی جاتی ہے؟ کیوں قرآن کو نظر آتش کیا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ رویہ صرف قرآن کے ساتھ کیوں ہے؟ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں۔ یہ رویہ قرآن کے ساتھ اس لیے ہے کہ ساری دنیا کے باطل نظام کو علی الاعلان باطل قرار دینے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صرف قرآن ہے۔ ساری دنیا کے باطل نظام کو للکارنے والی اگر کوئی کتاب ہے وہ قرآن۔ ساری دنیا کی بے حیائی اور ننگے پن کو چیلنج کرنے والی اگر کوئی کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ یہ یورپ کے لوگ، یہ دنیا کے مغربی ممالک، یہ دنیا میں اربوں کھربوں ملینز اور بلینز ڈالر کا کاروبار کرنے والے، جو ننگے پن کی تہذیب سے کما رہے ہیں، نائٹ کلبوں سے کما رہے ہیں، عورتوں کے جسم بیچ کر کما رہے ہیں، ننگی اور گندی فلمیں بیچ کر کما رہے ہیں، نئے آلات کے ذریعے ساری دنیا میں بے حیائی کو فروغ دے کر اس سے اربوں کھربوں بلکہ اس سے بھی زیادہ کا بزنس کر رہے ہیں۔ وہ کب اس کو گوارا کریں گے کہ اس کتاب کی تعلیم دنیا میں عام ہو، جو کتاب یہ کہتی ہے کہ ننگا پن تو دور کی بات ہے، میری نظر کی بھی اجازت نہیں۔ یہ ہے قرآن پاک کی مخالفت کا سبب۔ قرآن یہ واضح کرتا ہے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ قرآن ہے جو ساری دنیا میں اعلان کرتا ہے کہ اگر تم ظلم کے ساتھ زندگی گزارو گے، تم فرد ہو یا حکومت، کان کھول کر سنو، تمہارا انجام برا ہے، تمہارا انجام ہلاکت ہے۔ قرآن کے علاوہ اور کس کتاب میں یہ قوت ہے کہ وہ دنیا کے پورے نظام کو اور دنیا کی ساری عالمی قوتوں کو، ان کے فوج و سپاہ کو، ان کے لشکر کو، ان کے طاغوتی نظام کو ایک جملے میں ناکارہ بنا کر رکھ دے اور یہ اعلان کرے کہ جو انسان طاغوتی نظام کا انکار کرے گا وہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو طاغوتی نظام کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان رکھے گا وہی مضبوط رسی کو تھامنے والا ہے، اور وہی ایسے نظام پر چلنے والا ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ ہے قرآن پاک کی مخالفت کی بنیاد۔ ہم آپ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں یہ تو عناد کی بات ہے، تعصب کی بات ہے۔ نہیں، آپ نے نہیں جانا کہ یہ دشمنی ہے جو قرآن پاک سے جڑی ہوئی، یہ دشمنی ہے جو قرآن پاک کی تعلیمات کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں پنپ رہی۔ کتاب اللہ، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور کا مبارک طریقہ، کائنات میں سب سے بہترین طریقہ اگر کسی کا ہے تو وہ ہمارے آقا کا طریقہ۔ اور قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ حضور کی ذات میں، حضور کی حیات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ اگر کہیں ہے وہ حضور کی مبارک زندگی میں ہے۔ اس زندگی کی طرف آؤ۔ حضور کی زندگی وہ ہے جس نے سارے عالم کو منور کیا۔ حضور کی زندگی وہ ہے
جس نے ساری دنیا کو روشنی بخشی، اس کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، گلوں کو رنگ، مہر و ماہ کو روشنی بخشی۔ اسے شمس الضحیٰ کہیے، اسے بدر الدجا کہیے، اس کی شریعت کا ادب مانے ہے کیا کہیے۔ حضور کی زندگی نور ہی نور ہے، اور سارے عالم میں نور بکھرا ہے حضور کی ذات گرامی سے۔ دنیا اندھیرے میں تھی، حضور نے روشنی عطا کی۔ دنیا ظلم کے سائے میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا نظام دیا۔ اور کیسا عدل کا نظام کہ امیر غریب، عالم جاہل، حاکم محکوم، پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا، سارے امتیازات آپ نے مٹا دیے۔ ایسا زبردست عادلانہ نظام قائم فرمایا۔ آپ پڑھیے سیرت کی کتابوں میں کہ قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نام کی خاتون نے چوری کی تھی، غلطی ہو گئی، بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، جرم ثابت ہوا۔ آپ نے فرمایا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اسلام کی تعلیم کے مطابق، اسلام کی تعلیم کے مطابق ہاتھ کاٹا جائے۔ اب ان کے قبیلے کے لوگ پریشان ہو گئے کہ اگر ہاتھ کاٹا گیا ہماری ناک کٹ جائے گی اور ہمارے لیے بہت شرمناک اور عار کی بات ہوگی۔ چنانچہ حضرت اسامہ ابن زید سے کہا، جو حضور کے منہ بولے بیٹے، حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے اور حضور کے بہت چہیتے، حب الرسول کہلاتے تھے، حضور کے محبوب، حضور کے چہیتے، لاڈلے، ان کو آگے کیا۔ وہ آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ نامی خاتون کے قبیلے کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اگر آپ نے حد جاری فرما دی اور ہاتھ کاٹ دیا تو ان کے قبیلے کی بہت بدنامی ہوگی، آپ سزا منسوخ کر دیجئے، رعایت فرما دیجئے، آپ تھوڑا سا اپنی سزا میں کچھ تخفیف فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو آپ غصے سے سرخ ہو گئے، ناراض ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، تشفعوا فی حد من حدود اللہ، تم اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو، تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ تم یہ بات لے کر میرے پاس آؤ۔ پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی غریب جرم کرتا تھا تو اس پر سزا جاری ہوتی تھی، اور کوئی امیر اور مالدار اگر جرم کرتا تھا تو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا، قسم بخدا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ وہ عادلانہ نظام جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری انسانیت کو عطا فرمایا، اور آپ نے بتایا کہ کس طرح دنیا کے انسان امن و امان کے ساتھ جی سکیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک وقت تھا کہ جب اسلام کی بعض سزاؤں پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے تھے، اشکال کرتے تھے کہ یہ بہت سخت سزا ہے، بہت سخت سزا ہے، بہت سخت سزا ہے، زناکاری کی سزا، قتل بہت زیادہ خطرناک سزا ہے، چوری کی سزا، ہاتھ کاٹ دینا بہت سخت سزا ہے، بہت سے لوگ اشکال کرتے تھے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ اسی ملک میں جب بدکاری کے، بلاತ್ಕಾರ کے ایسے کیسز سامنے آئے کہ جن میں مجرموں نے آخری حد کر دی، زناکاری بھی کی، عصمت دری بھی کی، اور اس لڑکی کے ساتھ نہایت نازیبا رویہ بھی اختیار کیا، اور اس کو مار بھی ڈالا، اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے، جسم کے نازک حصوں پر بھی وار کیے، تو ملک چیخ اٹھا۔ اور ایسے لوگ جو اسلامی سزاؤں کے سلسلے میں پہلے بدزبانی کر چکے تھے، انہی کی زبان سے یہ نکلا کہ ایسے درندوں کے لیے وہی سزا لازم ہے جو اسلام نے مقرر کی ہے، ان کے لیے وہی سزا ہونی چاہیے جو اسلام نے مقرر کی۔ یہ بات کیوں سامنے آئی؟ اس لیے کہ بعض جرم ایسے سنگین ہوتے ہیں کہ سخت سزا کے بغیر اس جرم کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ سے کہتا ہوں کہ او مسلمانوں، اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو
کہ دنیا چاہے ترقیات کا کتنے ہی سفر کیوں نہ کر لے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج دنیا میں ہو جائے، دنیا چاند تک پہنچ چکی، سورج تک پہنچ جائے، اور آپ دوسرے سمندروں کا سینہ چیر کر سمندر کی گہرائیوں میں اتر جائے، سمندروں کی تہ میں بستیاں اور آبادیاں بسا دی جائیں، دنیا میں بڑے سے بڑا انقلاب ہو جائے، لیکن اس حقیقت کو یاد رکھنا کہ دنیا سفر کرنے کے بعد بالآخر مجبور ہوگی کہ آستانے محمدی پر سجدہ دے۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا لوٹ کر وہیں جائے گی کہ جہاں سے انسانیت کو اس کے زخموں کا مرہم ملا، جہاں سے اس کو اس کے درد کا مداوا ملا۔ دنیا چاہے کتنے ہی آگے بڑھ جائے، بالآخر دنیا کو آستان محمدی پر جا کر جھک جانا ہے، اور اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا، دنیا کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں بھی پھروں ہوں مارا مارا، چھوڑ کے تیرے دامن کو، پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہے آوارہ کہلائے ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کو واپسی کا سفر طے کرنا ہوگا، اور اس کا اعلان کیا جا چکا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ایک وقت آئے گا جب نور ایمان پورا ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ کا دین غالب آئے گا۔ اللہ نے اپنے دین کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ مغلوب رہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو کر رہے گا، دین غالب آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ کوئی کچا گھر ہو یا پکا گھر ہو، محمد عربی کا لایا ہوا دین اس میں داخل ہو کر رہے گا، بعز عزیز اور بذل ذلیل۔ جو خوشی سے قبول کرے گا وہ خوشی سے، اور جو خوشی سے قبول نہیں کرے گا وہ ناگواری کے ساتھ چاہے اس کو قبول کرنا پڑے، مگر یہ قبولیت ہو کر رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں اعلان کر دیا گیا، اور یہ بھی اعلان کیا گیا لا اکراہ فی الدین، اللہ کے دین کے سلسلے میں کوئی زور زبردستی نہیں، یہ من کا سودا ہے۔ آؤ جسے اللہ کے دین میں پناہ لینی ہے وہ اللہ کے دین کی طرف آئے، اور جس کو دوسری راہوں پر جانا ہے وہ جائے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جسے ایمان لانا ہے ایمان لائے، اور جسے کفر کے راستے پر جانا ہے وہ کفر کے راستے پر جائے۔ لیکن یہ اعلان کر دیا گیا کہ کائنات میں سب سے بہترین اسوہ اگر کسی کا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ گویا کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے، مرتی ہوئی انسانیت کے لیے اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور اس کا نام ہے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے دامن مصطفیٰ، اسی سے جڑنا ہے۔ افسوس کہ ہم نے نہ اللہ کے در کی عظمت کو پہچانا، نہ ہم نے دامن مصطفیٰ کی قدر و قیمت کو جانا۔ آج مسلمان جو ذلیل ہو رہے ہیں وہ اسی لیے کہ انہوں نے اللہ کے پاک رسول کے راستے کو چھوڑا۔ ہمارے جوانوں سے پوچھئے زندگی کا رنگ ڈھنگ کیا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ مسلمان نوجوان آج نشے، نافرمانی، بے حیائی، موبائل کے ذریعے نت نئے فتنوں میں مبتلا، اس سے دو چار عورتوں کو دیکھیے بے پردہ پھر رہی، حسن معاشرت نہیں، ان کے اندر حیا اور شرم کا مادہ نہیں۔ بے حیائی کے راستے سے آج کتنی مسلمان بچیاں ہیں جو ارتداد تک پہنچ رہی ہیں، دین چھوڑ کر جا رہی ہیں، کتنی ہیں جو جا چکی، کتنی ہیں جو جا رہی ہیں۔
ارتداد کے راستے پر جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے توجہ نہ دی، گھر والوں نے توجہ نہ دی، سماج اور معاشرے نے غیرت کا مظاہرہ نہ کیا، سب اپنے اپنے مشاغل میں، اپنی دکانوں میں، اپنے مکان میں، اپنے مال میں، اپنے اسباب میں مشغول رہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آج ہماری بچیوں کے دل سے توحید کی عظمت نکل رہی ہے اور شرک کی نجاست غالب آ رہی ہے۔ کتنی ہماری بچیاں ہیں جو بے راہ رو ہو گئی، غلط راستوں پر چلی گئی۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی تعلیم کو کتنا اپنا، ہم نے حضور کی سیرت طیبہ کا کتنا مطالعہ کیا، ہم کو حضور کی سنتیں کتنی معلوم ہیں۔ غور کر لیجیے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا کتنا علم حاصل کیا۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے گیا تھا اور وہاں اس کا داخلہ جن پروفیسر نے لیا انہوں نے بتایا کہ چند سوالات اسلام سے متعلق اور سیرت سے متعلق اس سے کیے گئے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا تھا؟ آپ بتائیے کہ کیسی موٹی بات ہے، لیکن وہ شخص جو نوجوان ہے، جو پڑھا لکھا ہے، اچھی خاصی عصری تعلیم پا چکا ہے، اب اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں گیا ہے ایڈمیشن کے لیے اور وہاں انٹرویو دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ حضور کی بیوی کا نام ہے۔ اندازہ کیجیے کہ اتنی بات بھی اس شخص کو پتہ نہیں۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے انہیں علم نہیں۔ مالیگاؤں جیسے شہر میں میں نے اپنے کانوں سے آج سے 15-17 سال پہلے سنا، ایک جگہ میں کسی کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا اور قریب میں چند نوجوان بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ قرآن پاک کس پیغمبر پر اترا ہے؟ کئی نوجوان ہیں لیکن جواب ان کو یاد نہیں آ رہا۔ ایک نے اس میں سے جواب دیا کہ قرآن پاک آدھا حضرت موسیٰ پر اترا ہے اور آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اندازہ کیجیے، یہ وہاں کا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں جہاں قدم قدم پر مدرسے ہیں، جہاں دین کی محنت ہے، ایسے علاقے جہاں مدارس نے دین کی محنت ہے، جہاں جہالت غالب ہے یا جہاں غربت غالب ہے، جہاں پسماندگی ہے، جہاں محمود آبادیاں ہیں، وہاں کیا صورتحال ہوگی؟ غور کرنے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے، لیکن معلومات دین کی اور سیرت طیبہ کی نہایت درجہ کمزور ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں غسل کے فرائض نہیں معلوم، کتنے مسلمان ایسے ہیں وضو کے فرائض نہیں معلوم، اور اگر تیمم پوچھ لیا جائے تو پھر تو ماشاءاللہ، اگر پوچھ لیا جائے تیمم کے فرائض بتائیے یا طریقہ بتائیے، گھبرائیے نہیں، آپ سے پوچھنے والا نہیں ہوں میں، اس لیے کہ مجھ کو اوسا سے خیر و عافیت سلامتی کے ساتھ جانا ہے۔ لیکن اگر پوچھ لیں وضو سے بھی آسان طریقہ ہے تیمم کا، لیکن پتہ نہیں، وہ کوئی لیڈر صاحب تھے بیچارے علماء کے ساتھ سفر میں چلے گئے، اور لیڈر تو لیڈر ہوتا ہے، وہ بھی مسلمانوں کا لیڈر، حج ادا کرنے گیا تھا، قوم کا لیڈر کوئی سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، وہ پتھر مارتے شیطان کو کنکری رنگ جمرات، تو سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، ایک کنکر مارنے پر یہ سزا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ یعنی اور جو مار رہے ہیں سو مار رہے ہیں، تم تو اپنے ہی آدمی ہو، اور تم بھی ہم کو ضرب یضربو کی گردان ہمارے پاس پڑ رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ مسلمانوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں میں اچھے لیڈر بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عام طریقے پر بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا اول آخر مقصد یہ ہوتا ہے کہ تجوری بھرے، اور اس کے لیے جو تدبیر وہ اختیار کرے
کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ادھر کا مال ادھر لا، یہ ان کا طریقہ ہے، لا الہ الا اللہ ادھر کا مال ادھر لا، سارا کام ان کا یہی ہے۔ اور پھر لڑائیں گے مسلمانوں کو ذات کے نام پر، برادری کے نام پر، خلفشات پیدا کریں گے، یا مخبری کریں گے، یا جاسوسی کریں گے۔ مولانا ظفر علی خان بہت بڑے عالم، مجاہد آزادی، مصنف، ادیب، شاعر گزرے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کی پستی کا راز کیا ہے؟ دھیان سے سننا، مسلمانوں کی پستی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا مسلمانوں کی پستی کا راز یہ ہے کہ ان کا کوئی راز نہیں ہے، ان کا کوئی راز نہیں۔ ابھی چند دن پہلے میں اورنگ آباد میں تھا، ہمارے ایک مرید ہیں، عالم ہے، مسجد کے امام ہیں، انہوں نے تقریر فرمائی اور کسی حساس مسئلے پر انہوں نے کچھ جوش تقریر کر دی۔ پولیس اسٹیشن سے بلاوا آیا، گئے، بات چیت بھی کی۔ آپ کو لمبی بات ہے، آخری حصہ سناتا ہوں۔ جو پولیس آفیسر تھی وہ خاتون تھی، بڑے منصب کی تھی اور خاتون تھی۔ تو جب مولانا نے وضاحت پیش کی امام صاحب نے کہ میں نے ایسا کہا، یہ کہا، وہ کہا، تو آخر میں اس نے ایک بات کہی جو آپ کو سنانا ہے۔ اس خاتون آفیسر نے کہا کہ مولانا ان سب موضوعات پر بولنے سے اچھا یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کو سدھارنے کی فکر کریں گے، اس لیے کہ آپ کی مسجد میں آپ کی تقریر سننے کے لیے میں نہیں آئی تھی، آپ کے قوم کے لوگوں نے ہی آپ کی تقریر مجھ تک پہنچائی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان پر کارروائی کیجیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ارے اوسا والوں کو سمجھتے ہو، یہ صورتحال ہماری ہے۔ میرے والد صاحب سناتے تھے، کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا، کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ لکڑی اگر کٹ رہی ہے تو لوہے کی وجہ سے نہیں کٹ رہی ہے، لکڑی کے دستے کی وجہ سے کٹ رہی ہے۔ یہ حقیقت جتنی جلد آپ سمجھ لیں اتنا اچھا ہے۔ عجیب صورتحال یہ بھی ہے کہ عالم کا مخالف بن رہا ہے، مدرسہ مدرسے کا مخالف بن رہا ہے، جو جہاں ہے سمجھتا ہے ہم شیخ الکل بالکل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایک پیدا ہوئے تھے 1200 سال پہلے اور اس کے بعد یہ حقیق فقیق پیدا ہوا ہے، اس لیے ہمارے سامنے کسی کا چراغ نہیں جلنا چاہیے۔ اور اگر کسی عالم نے ذرا آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ سماج میں ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے خود نہیں ہیں لیکن علماء کی اہانت کرنا یا علماء کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنا اپنے لیے فریضہ منصبی سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر عالم کی ٹانگ پکڑ کر نہیں کھینچیں گے جنت میں نہیں جائیں گے، اس لیے یہ فریضہ ہم کو پورا کرنا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو علماء آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے مسائل حل کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کے کان میں اذان دے رہے ہیں، آپ کے بچوں کی تحریک کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کا نام رکھ رہے ہیں، آپ فوت ہو جائے تو آپ کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو وراثت کا مسئلہ سمجھا رہے ہیں، جو ولادت با سعادت سے لے کے وفات نامبارک تک سارے مرحلے میں پیش ہیں، انہی موضوعوں کی مخالفت آپ اپنے اوپر لازمی سمجھتے ہیں۔ بلا بتائیے کیسے کام چلے گا؟ جس علاقے میں جائیے پتہ چلتا ہے وہ فلاں ہے عالموں کی مخالفت کرتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ جس شخص کو محروم کرنا چاہتا ہے اس شخص کے دل میں علماء کا بغض ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ خیر سے اور توفیق سے محروم ہے، اسے اپنے اچھے بندوں کی مخالفت میں لگا دیتا ہے۔ اور ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے، فقہاء نے، من ابغض عالما بدون عذر شرعی خیف علیہ الکفر، جو آدمی کسی عالم دین سے بغیر عذر شرعی کے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ کفر کرنے لگا۔
اس کا خاتمہ کفر پر ہو۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سماج میں ذرا لیڈر بن گئے، بس سمجھتے ہیں کہ مولویوں سے ہم اوپر ہو گئے، اب ان پر ہماری دادا گیری چلے گی، ہمارا حکم ماننا ہوگا۔ اور ہمارے بعض علماء کو بھی دیکھتا ہوں کہ سیٹ صاحب ہیں، لیڈر صاحب ہیں، ان کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے بادشاہ اکبر کے دربار میں بیربل کھڑا ہوا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ ارے آپ اپنی شان اپنے وقار کے ساتھ رہیے، یہ سیٹھوں کے لیے ناک پوچھنے کا رومال کیوں بن رہے ہیں آپ؟ بے نیازی کے ساتھ زندگی گزاریے۔ عجیب بات ہے، ایک آدمی جو علم سے بالکل نابلد ہے وہ بیٹھا ہوا ہے فرعون کی طرح کرسی پر، اور بیٹھے ہوئے ہیں علماء اس کے قدموں میں، اور وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ہم جنتی، اور عالم بھی سمجھ رہے ہیں کہ حضرت سے ہم کو کچھ مل جائے گا تو ہم بھی انشاءاللہ جنت کے اس پار اتر جائیں گے۔ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کے بھی آگے چلے جائیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں مضبوطی کے ساتھ اپنے عالمانہ وقار کے ساتھ جینا چاہیے۔ آپ ہوں گے اپنے زمانے کے قارون اعظم، لیکن ہمارا گوریا بھی تخت سلیمان سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے، اور اسی مزاج کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ فخر اور درویشی میں جو مزہ ہے وہ بادشاہی اور سلطانی میں نہیں ہے۔ بے نیازی کے ساتھ جینے میں جو لطف ہے وہ نیاز مندی کے ساتھ اور لوگوں کی خوشامد کر کے جینے میں نہیں ہے۔ ایسے بنیے کہ دنیا آپ کے آگے جھکے، ایسے نہ بنیے کہ آپ ہر غیرے کے سامنے سجدہ ریز، ایسے نہ بنیے۔ علماء کو بھی چاہیے کہ ذرا اپنے وقار کے ساتھ رہیں۔ یہ نہیں کہ 10-20 نوٹ نظر آئے اور آپ دعا مانگنے لگے کہ اللہ سیٹھ صاحب کو عمر نور عطا فرما۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا مزاج نہ ہو۔ اسی کی وجہ سے بے توقیری ہوتی ہے۔ یہ ایک عالم پہنچ گیا اور سیٹھ صاحب سے دوسرے عالم کی برائی کر رہا ہے، وہ ایسے ہیں، ان کا مدرسہ ایسا ہے، ان کی امامت ایسی ہے۔ آپ جو برائی بیان کر رہے ہیں اس سے آپ کی اچھائی ثابت نہیں ہوگی۔ وہ بھی سمجھے گا سامنے والا کہ یہ آدمی جو برائی بیان کر رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے ہٹ جائیں اور یہ آ جائے۔ آپ کی کوئی قدر و قیمت اس کی نگاہ میں باقی نہیں رہے۔ ایسی ذلیل حرکتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہماری صفوں میں ایسے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ اور جو مالدار ہیں، جو ثروت مند ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ علماء کی عزت ہمیشہ محفوظ رکھیں، اور تنخواہیں بھی ذرا ٹھکانے سے دیں۔ میں نہیں جانتا کہ اوسا میں کیا تنخواہیں اماموں کو دی جاتی ہیں، کیا تنخواہیں مدرسے کے مدرسین کو دی جاتی ہیں، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ ہندوستان میں اکثر و بیشتر تنخواہوں کا معیار نہایت گرا ہوا ہے۔ ہم اتنی قلیل معمولی تنخواہ دیتے ہیں کہ گزر بسر نہ ہو سکے، اور پھر ہماری فرمائشیں اتنی ہیں اور معیار اتنا اونچا کہ امام ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو۔ ماشاءاللہ صفات اتنی بیان کرتے ہیں کہ سوائے حضرت جبریل کے ان صفات پہ کوئی کھڑا ہی نہ ہوتے، اور تنخواہ پوچھیے تو معلوم ہوا کہ 10,000 روپے، 8,000 روپے بس۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اچھا، اس میں بھی تانے تشنے الگ، 10,000 تنخواہ میں 32 لوگوں کے تانے تشنے اضافی۔ بنگلور میں کسی بڑی مسجد میں امامت کے لیے جگہ خالی ہوئی، انٹرویو ہو رہا تھا، تو کئی لوگ تھے، بڑی وہاں ذرا اچھی تنخواہیں بھی ہیں، تو لمبا چوڑا انٹرویو دیا جا رہا تھا۔ تو ایک مولوی صاحب سے بہت لمبا یہ سوال، وہ سوال، وہ سوال، وہ سوال، تو بیچارے پریشان ہو گئے، عاجز آ گئے۔ تو وہ جو سیٹھ حضرات تھے انہوں نے آخر میں پوچھا، ذرا مولانا بتائیے قرب قیامت کی کوئی نشانی، بڑی نشانی بتائیے۔ تو مولانا صاحب کو بھی موقع ملا، انہوں نے فرمایا قرب قیامت کی بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ جیسے نااہل مسجدوں اور مدرسوں کے متولی بن جائیں گے۔
یہ ہے قیامت کی بڑی نشانی. اور واقعی حدیث میں آیا ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. تو میرے بھائی بات ذرا دوسری طرف چلی گئی، لیکن اچھا ہے یہ بات بھی آنی چاہیے تھی. کم سے کم مولویوں کا کچھ فائدہ ہوگا اگر اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہوگی. تو اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ علماء کی تنخواہیں بڑھائیے، ان کی عزت کیجیے، ان کی قدر پہچانیے. حدیث پاک میں ہے اکرموا العلماء فإنهم ورثة الانبیاء. عالموں کی عزت کرو اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں. اب اگلی بات سنیے، جو قصہ سنا رہا تھا بات ذرا لمبی ہو گئی. وہ قصہ یہ سنا رہا تھا کہ لیڈر صاحب تھے اور وہ بیچارے چلے گئے علماء کے ساتھ سفر میں، اور تھے وہ دوسری قسم والے. جو اچھے والے ہوتے ہیں وہ تو بیچارے تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسری قسم میں تھے جو اپنے مفادات کے لیے جیتے ہیں. وہ ہے نا کسی ایسے ہی لیڈر نے کسی سے پوچھا کہ مولوی صاحب ذرا بتائیے کہ جہنم زغر کے ساتھ ہے یا پیش کے ساتھ ہے، یعنی جہنم ہے یا جہنم ہے. لفظ کے بارے میں پوچھا کہ یہ جہنم ہے یا جہنم ہے. تو مولوی صاحب نے کہا زبر پڑھیے یا پیش، جانا آپ کو بہرحال وہی ہے. یعنی زبر پڑھیے یا پیش پڑھیے، ٹھکانا تو آپ کا ادھر ہی ہے. اب سنیے وہ جو میں سنا رہا تھا. تو بیچارے چلے گئے. اب جو گئے تو نماز کا وقت ہوا. نماز کا وقت ہوا تو وضو کے لیے پانی موجود نہیں، ایسی جگہ تھے کہ پانی ملا نہیں. تو علماء نے کہا کہ چلو تیمم کرو اور نماز پڑھو، وقت بہت کم رہ گیا ہے. اب تیمم کا جب لفظ آیا تو لیڈر صاحب کو تیمم تو پتا تھا کہ مٹی سے ہوتا ہے، لیکن طریقہ معلوم نہیں، طریقہ تو پتا نہیں. اچھا نہیں پتا تھا تو پوچھ لیتے، لیکن چونکہ لیڈر صاحب تھے ناک ان کی 1.5 فٹ کی تھی تو وہ کٹ جاتی اگر پوچھ لیتے. اس لیے انہوں نے اپنی عقل استعمال کی، سوچا کہ وضو میں پانی ہوتا ہے، تیمم میں مٹی ہوتی ہے. وضو میں پہلے کلی کرتے ہیں، تیمم میں بھی ایسے ہی ہوگا. تو وہ مٹی سامنے رکھ کر بیٹھے اور ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور منہ میں ڈال دی. تو جو علماء تھے وہ بیچارے نظر پڑ گئی. انہوں نے کہا جی حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بڑی معصومیت سے فرمایا تیمم کر رہا ہوں، کلی کر رہا ہوں. وہ تو اچھا ہوا کہ اسی پہ نظر پڑ گئی، ورنہ ناک میں بھی مٹی ہی چلی جاتی اور دماغ میں بھی مٹی پہنچ جاتی. تو وہیں رک گئے. علماء نے کہا کہ بھائی طریقہ یہ نہیں ہے، یہ طریقہ ہے. یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ سیرت پاک کے بارے میں ہمیں علم نہیں، وضو نماز کے بارے میں ہمیں علم نہیں، غسل اور تیمم کے بارے میں ہمیں علم نہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل ہم نہیں جان رہے ہیں. دنیا بھر کی واہیات، خرافات، معلومات ہمارے اندر ہے. فلاں کرکٹر کے بارے میں، فلاں اداکار کے بارے میں، فلاں ہیرو کے بارے میں، فلاں ہیروئن کے بارے میں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیسی تھی، آپ کی سیرت طیبہ کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے. آپ قرآن پاک کی آیتیں نہیں پڑھ رہے ہیں جس میں حضور کے عالی اخلاق، عالی اوصاف بیان کیے گئے. میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیت پڑھی، ارشاد ہوا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں جن میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ پیغمبر کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے.
مسلمانوں سے ان کا تعلق کس طرح کا ہے، اہل ایمان اور کلمہ پڑھنے والے لوگوں سے کس درجہ انہیں انسیت ہے، کس درجہ ان پر شفقت ہے، ارشاد ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، او ایمان والو کان کھول کر سنو کہ یہ جو پیغمبر تمہارے پاس آئے ہیں کوئی معمولی پیغمبر نہیں، یہ تمہیں میں سے ہیں، مگر ان کی شان اونچی، ان کا مقام اونچا، ان کا رتبہ بلند۔ سنو تم سے محبت کا یہ عالم ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو ان کا دل اس کی اذیت محسوس کرتا ہے، حریص علیکم، ان کا دل چاہتا ہے کہ خیر، بھلائی، نیکی، نعمت، خوشحالی، برکت تم کو نصیب ہو جائے۔ ان کے دل میں یہ تمنا، یہ اشتیاق، یہ تعلق تم سے ہے کہ نعمتیں تمہارا مقدر بنے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور پھر ارشاد ہوا بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والوں پر نہایت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والے۔ او مسلمانوں، اوسا کے رہنے والے لوگوں، قرآن کی ایک اور آیت کا تم کو حوالہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن میں آیت اتار رہا ہے، ان اللہ بالناس رؤوف رحیم، اللہ لوگوں پر مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ رؤوف کہتے ہیں مہربانی کرنے والا، رحیم کہتے ہیں نہایت درجہ رحم کرنے والا۔ اللہ نے اپنی ذات کے لیے دو صفات بیان کی کہ انسانیت پر اللہ مہربان بھی ہے اور اپنی محبتیں لٹانے والا ہے۔ پڑھو قرآن کی سورۃ توبہ کی یہ آیت کہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہی اپنے پیغمبر کے لیے استعمال کیا، لفظ تک اللہ نے تبدیل نہ کیا۔ اگر اپنے آپ کو رؤوف کہا اور رحیم کہا تو اپنے پیغمبر کو بھی رؤوف کہا اور رحیم کہا۔ یہ شان اور مقام، لفظ تک تبدیل نہ فرمایا۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والوں پر نہایت درجہ مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والے، اپنی امت سے غیر معمولی تعلق رکھنے والے۔ کیسا گہرا تعلق، آپ حدیث پاک میں پڑھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری پیاری ماں، حضور کی چہیتی بیوی، زوج محترمہ حضرت عائشہ جو شروع سے دین کی امین ہے، جن کے علم کی کائنات محتاج ہے، وہ حضرت عائشہ جن کی گود میں سر رکھے ہوئے حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور جن کے حجرے مبارک میں حضور دفن ہوئے، وہ سیدہ عائشہ کہ جن کی عظمت یہ ہے کہ جریج پر جو بنی اسرائیل کا عبادت گزار تھا اس پر تہمت لگی، بدکاری کی۔ ایک عورت نے آ کر کہا کہ جریج نے مجھ سے زنا کیا اور مجھ کو حمل ہے، اور قوم آ گئی اور اس نے بچہ پیش کیا کہ یہ زنا کاری کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ وہ عبادت گزار انسان تھا لیکن ایسی بڑی تہمت لگی اور قوم جمع ہوئی اور اس نے جریج کی عبادت گاہ کو گرا دیا، اس کو برا بھلا کہا، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ وہ آگے آیا اور اس نے اس بچے کے پیٹ میں انگلی رکھی اور کہا بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ پاک دامنی کی گواہی دودھ پیتے بچے نے دی۔ جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی بدکاری کی تو زلیخا کے خاندان کے ایک دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ یوسف پاک دامن ہے، یوسف زناکاری سے اور بدکاری سے علیحدہ ہے، زلیخا مجرم ہے۔ دو واقعات ہیں، دھیان میں رکھنا۔ جریج عبادت گزار تھا اور اس کے اوپر زنا کی تہمت لگی، شیرخوار بچے نے گواہی دی، پاک ہے یہ انسان۔ یوسف علیہ السلام پر جو کریم ابن کریم تھے، پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے پوتے، پیغمبر کے پر پوتے ابراہیم کی نسل میں ہیں یوسف علیہ السلام، لیکن جب بدکاری کی تہمت لگی، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی یوسف پاک ہیں، اور جب تہمت لگی ہماری ماں عائشہ پر جو صدیقہ ہیں کہ ان کے اوپر زناکاری کی تہمت لگائی منافقوں نے، تو اب شیرخوار بچوں نے گواہی نہیں دی، خود اللہ نے گواہی دی کہ صدیقہ پاک ہے۔
قرآن کی آیتیں اتری ہیں اور قرآن کی 1 2 نہیں 18 آیتیں ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا ثبوت پیش کر رہی ہے اور ساری کائنات کو بتا رہی ہے کہ سیدہ عائشہ کیسی پاک دامن خاتون ہے. یہ ہے ان کی عظمت، یہ ہے ان کی قدر و منزلت. جب ان پر تہمت لگی تھی حضرت عائشہ صدیقہ نہایت پریشان رہی، مصیبت کے مرحلے سے گزری، لیکن وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیت اترے گی. میں یہ تو سمجھتی تھی کہ اللہ میری پاک دامنی ظاہر کرے گا، لیکن مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کوئی خواب دیکھ لیں گے، کوئی فرشتہ آ کر حضور کو بتا دے گا کہ میں پاک دامن ہوں. لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی، میں یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ اللہ قرآن پاک کی آیتیں میری پاک دامنی کے لیے اتارے گا. لیکن اللہ نے آیتیں اتاری اور ایسی آیتیں اتاری جو قیامت تک تلاوت کی جاتی رہی. یہ ہے حضرت عائشہ. اب سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن دیکھا کہ حضور حشاش بشاش حاضر ہوئی. حضور سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی. اور کیسی دعا مانگی؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے کھلے چھپے سارے گناہوں کو معاف فرما. دعا دے رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا دی جا رہی ہے صدیقہ عائشہ کو. حضور نے کہا اس کے اگلے پچھلے کھلے چھپے سب گناہ معاف فرما. حضرت عائشہ یہ دعا سن کر اتنی خوش ہوئی، ہنسنے لگی. ہنستے ہنستے اپنی گود میں سر رکھ دیا، اتنا ہنسی یعنی ہنستے ہنستے بے قابو ہو گئی. نہایت ان کو خوشی ہوئی. جب حضور نے یہ حال دیکھا آپ نے فرمایا عائشہ کیا میری دعا تجھ کو خوش کر رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے اتنی خوبصورت دعا دی، میں کیوں خوش نہ ہوں؟ آپ نے میرے لیے دعا مانگی کہ اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے کھلے چھپے سب گناہ معاف فرما. اس دعا سے میں خوش نہ ہوں پھر کس چیز سے خوش ہوں گی؟ تب حضور نے فرمایا اور قسم کھا کر فرمایا اور یہ آپ کو سنانا تھا. حضور نے فرمایا واللہ انہا دعوتی لامتی فی کل صلاۃ. قسم بخدا میں یہ دعا ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں. ہر نماز کے بعد میں اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں. واللہ انہا دعوتی لامتی فی کل صلاۃ. ہر نماز کے بعد میں اپنی امت کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری امت کے اگلے پچھلے کھلے چھپے سب گناہوں کو معاف کرنا. یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن نے کہا بالمؤمنین رؤوف رحیم. ایمان والوں پر نہایت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والے. یہ ہے پیغمبر جو اپنی امت سے یہ تعلق رکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں، دل چاہتا ہے بھائیوں سے ملاقات کروں. صحابہ نے کہا ہم آپ کے دین کے رشتے سے بھائی نہیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے اور مجھ کو دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھ کو دیکھے بغیر ایمان لائیں گے. کیسا تعلق، کیسی محبت آپ اپنی امت سے ظاہر فرما رہے ہیں. آپ مسواک کو نہایت پسند فرماتے ہیں، آپ مسواک کے عادی تھے، آپ نے امت کو نصیحت بھی کی، لیکن آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ کو امت کی پریشانی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس مسواک کو لازم قرار دیتا. یعنی امت پر بوجھ نہ ہو، حضور نے اس لیے مسواک کو لازم نہیں کیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے لیے آئے اور آپ نے نماز کی امامت فرمائی، اور پھر آپ نے اگلے دنوں میں تراویح کو چھوڑ دیا. کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں پڑھاؤں یہ فرض ہو جائے تو میری امت کے اوپر بوجھ ہوگا، امت پر بوجھ ہوگا. آپ تشریف لے گئے، 50 نمازیں فرض کی گئی، لیکن آپ پھر گئے، آپ دوبارہ گئے، سہبارہ گئے، بار بار گئے، یہاں تک کہ 45 نمازیں معاف ہوئی، 5 نمازیں باقی رہی، اور وہ لے کر حضور واپس آئے. 45 نمازیں آپ نے معاف کروائیں. کیوں؟ امت پر بوجھ نہ ہو، میری امت پریشانی میں مبتلا نہ ہو، میری امت کے اوپر کوئی گراں باری نہ ہو. آپ اس لیے بار بار جا رہے ہیں اور نماز معاف کروا رہے ہیں. 45 نمازیں معاف ہوئی، 5 لے کر آئے. لیکن اس کو بھی سمجھیے کہ اس میں نکتہ ہے، حضور 10 پر نہیں رکے اور 5 سے نیچے نہیں گئے، اللہ نے 5 پر پہنچ کر روک دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے 50 نمازیں پہلے فرض کی تھی، اور اللہ کا قول بدلتا نہیں ہے. اللہ نے 50 نمازیں فرض کی اور پیغمبر کی التجا کی وجہ سے 45 نمازیں اللہ نے معاف کی، لیکن اللہ کا قول بدلتا نہیں، اس لیے اللہ نے 5 کے عدد پر پہنچ کر اس کو روکا اور یہ اعلان کیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا 10 گنا بدلا دیں گے. ہم نے 50 فرض کی تھی، 45 معاف ہو گئی، لیکن جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کو ہم 50 نمازوں کے برابر اجر عطا کریں گے. ایک نماز 10 کے برابر ہوگی. اور قرآن میں یہ بات ارشاد ہوئی من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جو ایک نیکی لے کر آئے گا 10 گنا بدلہ ہم عطا کریں گے. یہ حضور کی محبت ہے. آپ بار بار گئے اور آپ نے نمازیں معاف کروائی. اگر 50 نمازیں ہوتی کس قدر مشقت ہوتی. حضور نے امت کی مشقت کی خاطر اللہ سے التجا کی. یہ ہے ہم سے، آپ سے، امت سے تعلق. گڑ گڑا رہے، عاجزی کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. روایت میں یہ بھی پڑھیے کہ حضور نے ایک موقع پر وہ دعا پڑھی جو حضرت ابراہیم نے اپنی امت کے لیے مانگی. دل کے کانوں سے مسلمانوں سنو، دعا مانگی حضرت ابراہیم نے اپنی امت کے لیے، اور وہ قرآن میں حضور نے اس کو اپنی زبان سے ادا فرمایا. دعا کیا ہے؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. کہ جو میرے راستے پر چلے گا اے اللہ وہ میرا ہے، اور جو میرے راستے پر نہ چلے، نافرمانی کرے تو اے اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ دعا حضرت ابراہیم کی ہے ان کی امت کے لیے. پھر اللہ کے نبی نے وہ دعا پڑھی جو حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے مانگی، اور وہ دعا یہ ہے ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے تو یہ تیری ہی تو بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو بہت زبردست ہے، حکمت والا ہے. جب حضور نے یہ دونوں دعائیں دہرائی تو آپ نے پھر اپنی امت کے لیے دعا شروع کی اور ایک جملہ فرماتے تھے اللہم امتی اللہم امتی. اے اللہ میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما. اور آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. ایک ہی جملہ دہراتے ہیں اللہم امتی، اللہ میری امت پر رحم کر، میری امت کو معاف فرما. اور روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آنسو آپ کے لباس کو تر کرنے لگے، اور برابر آپ ایک ہی جملے کی تکرار کر رہے ہیں اللہ میری امت کو معاف فرما، میری امت کی مغفرت فرما. اللہ نے حضرت جبریل کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں، لیکن جاؤ اور ہمارے محبوب سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں. حضرت جبریل آئے اور حضور سے عرض کیا
اللہ نے بھیجا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میری امت پر رحم ہو، میری امت کی مغفرت ہو، میری امت پر رحم ہو، میری امت پر مغفرت ہو۔ حضرت جبریل نے کہا اللہ نے مجھ کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ وہ محبوب پریشان نہ ہو، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو کوئی ناگواری نہیں ہو، آپ کو کوئی ناگواری نہیں ہو، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ اور یہ وہ مقام محبوبیت ہے جو ہمارے آقا کو حاصل ہے۔ چاہنے والے یہ چاہتے ہیں کہ مولا کی رضا ملے، محبت کرنے والوں کی طلب یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی خوشنودی ملے۔ اولیاء نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا، اللہ کی رضا مانگی، نبیوں نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، اللہ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مانگی۔ قرآن میں پڑھیے موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر کوہ طور پر جاتا ہے اور جلدی جاتا ہے، اللہ پوچھتا ہے موسیٰ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی جلدی کیوں آ گئے؟ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، او موسیٰ قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں آ گئے؟ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، مالک و مولا سے تعلق رکھنے والے ہیں، کہتے ہیں عجلت الیک ربی لترضی، اللہ جلدی اس لیے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، میں چاہنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، جلدی اس لیے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ مقام محبت ہے۔ اب پھر قرآن کے صفحے الٹو اور پڑھو قرآن کی آیت کہ اللہ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم وہ قبلہ متعین کریں گے کہ جس قبلے کے متعین ہونے پر تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ مقام محبوبیت ہے۔ وہ چاہنے والے ہیں، کہہ رہے مولا تیری رضا ملے، یہاں چاہت محبوب سے ہے، اللہ کہہ رہا ہے محمد میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری رضا مل جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم یہ قبلہ متعین کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ مقام محبوبیت ہے، یہ شان محبوبیت ہے۔ اسی کو دوسری جگہ یوں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قسم کھا کھا کر رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور پڑھو حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ کوئی ایک امتی بھی جہنم میں باقی رہے گا، اس وقت تک حضور راضی نہیں ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب رب تمہیں اتنا نوازے گا تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور حضور کے بارے میں ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ امت کا کوئی ایک فرد بھی جہنم میں ہو۔ یہ ہے حضور کا اپنی امت سے تعلق، اور اسی کو بیان کیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر مہربان ہیں، رحم کرنے والے۔ او مسلمانوں، ان کا تو ہم سے یہ تعلق، ان کی تو محبت مثالی، ان کی مہربانی مثالی۔ یہ سوچو کہ ہم نے حضور سے کون سی محبت کی، ہم نے ان کی کون سی قدر و عظمت پہچانی، ہم نے ان کی محبت میں کتنے آنسو بہائے، ہم نے ان کی سنت کو اپنی زندگی میں کتنی جگہ دی۔ کیا کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر حضور کی یاد میں آنسو بہاتے ہو؟ حضور مسجد نبوی میں کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس زمانے میں ممبر بنا ہوا نہیں تھا، ممبر بنایا گیا۔
کھجور کا تنا ہٹایا گیا. جمعہ کا دن تھا, حضور منبر پر ہیں, کھجور کا تنا ہٹایا گیا. حضور سے جدا ہو کر کھجور کا تنا رونے لگا. ایسا رویا جیسے بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کر روتا ہے. بلک بلک کر رونے لگا. مسجد میں آخری صف میں بیٹھا ہوا آخری صحابی بھی اس کے رونے کی آواز سن رہا ہے. حضور منبر سے اتر کر آئے, سینے سے لگایا. طبرانی کی روایت ہے, حضور نے فرمایا اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا قیامت تک روتا رہتا, قیامت تک روتا رہتا. اگر سینے سے نہ لگاتا قیامت تک روتا رہتا. پھر حضور نے کہا یا تو جنت میں تم کو لگا دیا جائے یا تم کو تمہاری اصل حالت کی طرف لوٹا دیا جائے. اس نے جنت میں جانا گوارا کیا. اب سنو جو سنانا تھا. حضرت خواجہ حسن بصری یہ واقعہ سنا کر کہتے تھے کہ او مسلمانوں, کھجور کا ایک بے جان تنا حضور کے فراق میں رو پڑا. تم جیتے جاگتے انسان ہو, تمہاری آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکتا ہے. تم حضور کی یاد میں نہیں روتے ہو, تمہیں حضور کی محبت کی کشش محسوس نہیں ہوتی ہے. ذرا ٹٹولو اپنے دل کو, ایمان کے کس درجے پر تم ہو, غور کرو. حضور کی تعلیمات کو ہم نے کتنا سینے سے لگایا. حضور نے تو فرمایا تھا تم سب برازیل کے جنگل سے لے کر ہندوستان کی سرزمین تک, شرق سے لے کر غرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, تم سب ملت واحدہ ہو, ایک جسم کی طرح ہو. مسلمان جسد واحد ہے, مسلمان عمارت کی طرح ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. لیکن افسوس کہ فلسطین میں وحشیت و بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے. اب لبنان میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور ظلم اور تشدد اپنے اعلیٰ اپنے عروج کو پہنچا ہوا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس کا درد محسوس کریں, ہمارے نوجوان چوک چوراہوں پر گلی کے نکڑوں پر بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہیں, ننگی اور گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں. ان کو کوئی شعور نہیں کہ دنیا میں کیا بیت رہی ہے. فلسطین میں سال بھر سے زیادہ ہو گیا ظلم ہو رہا ہے. پچھلی عید گزری, مسلمان عالم نے اپنی بچیوں کے لیے بازاروں سے چوڑیاں خریدی اور فلسطین کے مسلمان باپ اپنی بچیوں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور پیر تلاش کر رہے تھے. بقرعید کے موقع پر مسلمانوں نے قربانی کے جانور ذبح کیے, وہاں بچوں اور بچیوں کو ذبح کر دیا گیا. ہمارے دل میں کون سی ایمانی رمق ہے, کون سی اخوت دینی ہے, کون سی غیرت ایمانی ہے, ذرا غور کر لیجیے. سوچئے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, کیسے دردناک واقعات وہاں ہو رہے ہیں, لیکن ہم اپنے سینے میں کوئی درد نہیں رکھ رہے ہیں. ہماری زندگی جیسی تھی گزر رہی ہے, وہی بڈنگی روش جو پہلے تھی آج بھی جاری ہے. اس جلسے سیرت النبی و اصلاح معاشرہ سے آپ سب کے دل کے دروازوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں کہ لوٹ آؤ دامن مصطفیٰ کی طرف, لوٹ آؤ اللہ کے در کی طرف, لوٹ آؤ اپنی اصلاح و تربیت کی طرف. سمجھ لو کہ جب تک تمہارے دل پاک نہیں ہوں گے اللہ کے حضور میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے. آج جس بے فکری کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہے یہ تباہی کا پیش خیمہ ہے. جب تک ہم اپنے باطن کو اجڑا نہیں بنائیں گے اور اپنے دلوں کو منور نہیں کریں گے کامیابی قدم نہیں چومے گی. مگر افسوس کہ ہمارے پاس وقت نہیں کہ اہل اللہ کے پاس جائیں, بزرگوں کے پاس جائیں, نیک انسانوں سے اپنا تعلق قائم کریں, اللہ کے ذکر کی تعلیم لیں, توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کریں. گناہوں سے لطمت زندگی گزر رہی ہے, لذتوں کی تلاش جاری ہے, مال کی ہوس میں ہم دیوانے ہو رہے ہیں, دکان اور مکان کی مشغولیت پر فریفتہ ہیں. یہ سمجھ لیں کہ اسباب ہمیں کامیاب کرنے والے ہیں, ہماری نگاہ اسباب پر ٹک کر رہ گئی, مسبب الاسباب کو ہم بھول گئے. یہ راستہ ہمارے لیے ناکامی کا راستہ ہے. جب تک سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کے تھے, جب سرسر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. جب سرسر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. میرے بھائی معصیت کا ہر دور ہمارے لیے ناکامی کا ہے. اب بھی موقع ہے,
آپ لوٹیں اللہ کی طرف، آپ لوٹیں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اپنے دلوں کی دنیا کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ یہ جو نظام اصلاح و تربیت جاری ہے، یہ جو اللہ اللہ سکھایا جا رہا ہے، یہ جو خانقاہوں کا نظام ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ اسی بنیاد پر ہے کہ جب تک دل پاک نہیں ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں نہیں آئے گی۔ یہ نظام اسی لیے ہے ہم اللہ سے قریب ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں، ذکر اللہ کے ذریعے دل کی علائشوں کو نکالیں، نجاستوں کو نکالیں اور دل کو تجلی گاہ ربانی بنائیں، اللہ کی محبت و اللہ کی معرفت کا مرکز بنائیں، اور یہ سمجھ لیں کہ جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے۔ یہ جو محبت و معرفت الہی کی آگ ہے وہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے، اللہ والوں کی تربیت کے نتیجے میں دل اجلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ یہ نظام اصلاح و تربیت ہماری کامیابی کی بنیاد ہے، اور یہ کوئی نیا نظام نہیں ہے، یہ وہی نظام ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ اس لیے میرے بھائی ہم سب اپنی اپنی اصلاح کی فکر کریں اور سنت و شریعت کی طرف لوٹیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔